إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل بحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں اس روایت کو بار بار منبر و محراب سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین. صحابہ اکرام نے دریافت تو کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک نیا معاملہ دیکھا کہ آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ لعنت اس شخص پر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور نجات نہ حاصل کرنے میں. میں نے کہا آمین. اس کے بعد دوسرے زینے پر جب قدم رکھا تو کہا کہ لعنت اس شخص پر جو اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے نجات نہ حاصل کرے. اور تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تو کہا کہ لعنت اس شخص پر جو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اس تینوں چیزوں میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بددعا کرنے والی ذات فرشتوں کی سردار جبرائیل امین کی ہے، اور اس پر آمین کہنے والی ذات نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں پہلی چیز جو بیان کی گئی کہ لعنت اس شخص پر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور نجات نہ حاصل کرے. یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ماہ نجات ہے، گناہوں سے نجات، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے نجات. یہ نجات کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین اس مہینے میں بے شمار
بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ رب العالمین کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو اللہ رب العالمین قید فرما دیتا ہے، تاکہ آدمی ذرا سا طبیعت کو عبادت کی طرف مائل کرے۔ پورا ماحول اللہ رب العالمین ایسا بنا دیتا ہے کہ آدمی کی طبیعت خود بخود عبادت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا۔ عام دنوں میں جس نیکی کو، نفل نیکی کو ہم کرتے ہیں، رمضان المبارک میں نفل نیکی کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے واضح دلیل ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو حج کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ نجات کس چیز سے؟ اگر آدمی یہ جان جائے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ ماہ نجات ہے، تو اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کی کوشش کتنی ہوگی؟ کس چیز سے نجات ہے؟ عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے نجات ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آتا ہے، جب عذاب آئے گا اللہ کا، تو کوئی بچانے والی ذات نہیں ہوگی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر آدمی عذاب کے جو مناظر قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، احادیث میں جو بیان کیے گئے ہیں، جس سے نجات کا مہینہ ہے، اگر صرف وہ پڑھ لیوے اور جان لیوے تو اپنی ساری توانائیاں، ساری کوششیں، سارے اوقات، ساری صلاحیتیں اس میں لگا دیوے، کسی طریقے سے اس سے میں نجات حاصل کر جاؤ، بچ جاؤ۔ اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، جب آدمی کی موت واقع ہوتی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آدمی بہت غفلت میں ہے، بالکل بے پرواہ ہے، حالانکہ اس کے حساب کا وقت تو قریب آ گیا۔ 17 پارے کی پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس کے حساب کا وقت تو قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت واقع ہوئی اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ آدمی کی جب موت واقع ہوتی ہے، وہیں سے اللہ رب العالمین کے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں، اب عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی مجرم اور گنہگار ہوتا ہے تو کیا منظر ہوتا ہے؟ کس سے نجات کا مہینہ ہے یہ؟ کیا حالات ہوتے ہیں؟ ایک مجرم اور گنہگار شخص کی روح کو قبض کرنے کے لیے جب فرشتے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، روح اس کے جسم میں بھاگتی ہے، دوڑتی ہے اس طرف اس طرف، کسی طریقے سے نہ نکالا جائے۔ فرشتے جب اس کے پاس پہنچتے ہیں کافروں اور منکرین کی روح کو قبض کرنے کے لیے، تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، چل عذاب حریق کا مزہ چک، دردناک عذاب کا مزہ چک۔ بس یہیں سے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نجات کا مہینہ ہے۔ آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو اسے مارتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی روح کو انتہائی غلیظ کپڑے میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس کے لیے آسمان سے سوال کیا جاتا ہے، یہ کس کی روح ہے؟ اس کا بدترین نام، بدترین لقب، جس کو سننا وہ کبھی گوارا نہیں کرتا ہے، اسی لقب سے اس کو پکارا جاتا ہے، اور اس روح کو وہیں سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ نجات کس چیز سے نجات ہے؟ کیسا ہے اللہ کا عذاب، کیسی اللہ کی گرفت، تو کیسی اللہ کی پکڑ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ ماہ نجات ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مردہ کوئی مجرم گنہگار جب اس کی وفات ہوتی ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے، اور اس کے اہل خانہ جب اس کی لاش کو لے کر قبر کی طرف جاتے ہیں، جنازہ لے کر جب چلتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ رب العالمین۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اگر مجرم اور گنہگار ہوتا ہے
تو اپنے اہل خانہ سے چیخ چیخ کر کے کہتا ہے، جنازے میں اس کی لاش ہوتی ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے اپنے تمام اہل خانہ سے کہ رک جاؤ، مجھ کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تم کو معلوم ہے کتنے اذیت ناک عذاب کی طرف لے کر کے جا رہے ہو؟ ایک آدمی ذرا سا تصور کرے کہ جنازے میں اس کا لاشا ہے، وہ جا کر کبھی اپنے چچا سے کہتا ہوگا، کبھی اپنے باپ سے، کبھی اپنے بھائی سے، رک جا، مجھ کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ماہ نجات ہے یہ ماہ نجات ہے۔ وہ لے کر کے جاتے ہیں۔ قبروں میں جو عذاب ہے اس کے بارے میں حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کیسا عذاب ہوگا، کتنا دردناک عذاب ہوگا قبروں کے اندر، سوالات ہوں گے جب وہ جواب نہیں دے سکے گا، جب اس کو عذاب میں ملوث عذاب مسلط کر دیا جائے گا، جب اس کے اوپر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک انتہائی بدترین شکل کا شخص جس کی شکل انتہائی ہیبت ناک ہوگی، قبر میں آ کر کے کھڑا ہوا، اس کو دیکھ کر کے مرنے والا کہے گا تیری شکل کتنی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہے، اور کون ہے تو وہ کہے گا تو نہیں پہچانا مجھ کو، تیری زندگی کا کیا ہوا عمل ہوں، میں ساری برائیاں ہوں تیری، میں تیرے سارے گناہ ہوں، مجھ کو نہیں پہچان سکا، اب میرا اور تیرا ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی بچانے والا نہیں رہے گا۔ قیامت کے جو مناظر بیان کیے گئے ہیں، عذاب کیا ہے، کس سے نجات ہے، یہ ماہ مبارک، یہ تو موت کے وقت کا منظر تھا، یہ تو قبر کے کچھ مناظر تھے ہلکے سے۔ روز محشر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے روز جب بندوں کو اللہ رب العالمین اٹھائے گا تو مجرم اور گنہگار جو رہے گا، جس کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا ہائے میری سلطنت، ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، نہ میرا مال کام آیا نہ میری سلطنت کام آئی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہم کانوا لا یؤمنون باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ فرشتوں کو حکم دے گا اسے پکڑ لو، ایک زنجیر ہوگی جس کا ناپ 70 گز کا ہوگا، اس میں لپیٹ کر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ ارشاد فرمائے گا انہم کانوا لا یؤمنون باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈالا، کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو ادا نہیں کرتے تھے۔ جہنم کیا ہے؟ قیامت کے روز جب جہنم لائی جائے گی تو حدیث کے اندر آتا ہے وہ چیخے گی، چلائے گی، اور اپنے اندر جن مجرمین کو لینا ہے ان کے بارے میں چیخے گی، چلائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پہلا اعلان جو ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا، کس چیز سے نجات ہے؟ سارے رشتوں کو کاٹ دینے والی چیز کا نام ہے جہنم، ہر لذت کو ختم کر دینے والی چیز کا نام ہے جہنم، ہر قسم کے تعلقات کو ختم کر دینے والی چیز کا نام ہے جہنم، کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب کا نام ہے جہنم، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ قیامت کو جب بندے اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے تو پہلے ایک اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ نیکوکار لوگوں سے، الگ ہو جاؤ، الگ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب مجرمین کے بارے میں اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا تو قرآن کے اندر احادیث میں آتا ہے کہ آدمی چاہے گا کہ سونا بھر کے، اگر اس کے پاس وادی بھر کے سونا ہے تو وہ پورا سونا وادی بھر کے دے دے، لیکن جہنم سے چھوٹ جائے۔ اللہ اس سے سوال کرے گا کیا اگر اتنا سونا تیرے پاس ہو اور تجھ کو اس کا اختیار دیا جائے کہ تو جھوٹ حاصل کر لے تو کیا کر لے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تو اپنے قول میں جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے بارے میں اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے دیکھیے کیا ہے،
عذاب کیا ہے، اللہ رب العالمین کی گرفت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے اس دنیا میں مانگنا ہے مانگ لو، روز محشر میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ لمبی روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔ قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابتہ فعم وخص ویا بنی عبد الشمس ویا بنی عبد مناف ویا بنی عبد المطلب، اے عبد الشمس، اے عبد مناف، اے عبد المطلب، جو کچھ اس دنیا میں مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ ویا فاطمہ القذی نفسک سلینی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ لے، میں روز محشر تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو کہہ رہے ہیں وہ عذاب جس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے، حضرت لوط اپنی بیوی کے، حضرت نوح اپنے بیٹے کے کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے جو مناظر بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں اور احادیث میں کہ اس ہولناک عذاب کو جب آدمی دیکھے گا تو ایک آدمی اس سے بچنے کے لیے، اور یہ سورہ 30واں پارہ سورہ عبس، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، کہے گا مجھ کو ایک نیکی چاہیے۔ کس سے نجات ہے یہ مہینہ؟ ایک نیکی، تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ تجھ کو یاد ہے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تیری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز کی تمیز نہیں کی، حرام حلال کی، رشتے قربان کیے، سب کیا تیرے لیے، ایک نیکی۔ سارے کے سارے احسانات یاد دلائے گا، سب کہے گی ہاں بالکل سچی بات ہے، یہ سب آپ نے کیا میرے سرتاج، لیکن جس چیز کی تم کو ضرورت ہے اس کی مجھ کو زیادہ ضرورت ہے، انکار کر دے گی۔ ذرا تصور کیجئے، پھر آدمی جائے گا اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے بیٹے کے پاس کہ بیٹا تیرا مستقبل بنانے کے لیے، تجھے پڑھانے لکھانے کے لیے، اچھی زندگی دینے کے لیے کیا نہیں کیا میں نے؟ باپ کی تمام چیزیں سنے گا بیٹا، کہے گا ابا آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن جس چیز کو آپ مانگ رہے ہیں اس کی مجھ کو زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ایک رشتہ دار کے پاس جائے گا، لیکن ہر کوئی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ کس سے نجات ہے؟ جب کوئی کام نہیں آئے گا نجات میں، یہ پورا مہینہ اسی سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایک چیز کافی ہوگی سارے رشتے، سارے تعلقات، ساری قربانیاں فراموش کرنے کے لیے، وہ ہوگا جہنم کا عذاب۔ جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ کیسا جہنم کا عذاب ہے؟ اس کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہے قرآن کریم کے اندر، احادیث میں، کہ ایک آدمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک طویل مدت تک کہ وہ جہنم میں گرتا جائے گا۔ جہنم کی گہرائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز سنائی دی، صحابہ اکرام سے دریافت کیا کس چیز کی آواز ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ کہا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں ڈالا گیا، اب جا کر کے وہ اپنے نچلے حصے کو لگا ہے، یہ اس کی طوالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو دیواروں کی چوڑائی بتائی ہے جہنم کی، کہ ایک سوار 40 سال تک چلتا رہے گا لیکن وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کا طول و عرض کیا ہوگا؟ اس میں جو بچھو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ آدمی کو ڈنک مارے گا اس کا بچھو تو 40 سال تک کے اس کے زہر اور اس کی سوزش کو محسوس کرتا رہے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جہنمیوں کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، ان کو جو عذاب دیا جائے گا، آگ کے بستر ہوں گے، آگ کا لباس ہوگا، آگ ان کو لپیٹ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر جہنم میں ٹھوس دینے والا انتہائی زہریلی اور انتہائی دردناک دھوئیں والا عذاب ہوگا، تنگ مقام کا انتہائی کھڈا ٹوپ اندھیرے والا عذاب ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ جہنمیوں کا جو کھانا اور پینا ہوگا وہ پیپ
اور خون ہوگا جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ ہرگز اسے پی نہیں سکیں گے، لیکن یہی ان کا خوراک ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ زقوم جانتے ہو زقوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا حلق میں اٹکنے والا کھانا ہوگا۔ جب وہ کھائیں گے تو حلق میں جب رک جائے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ دنیا کے اندر ہم جب کوئی چیز کھاتے تھے اور حلق میں رکتی تو ہم اس کو پانی سے اتار لیا کرتے تھے۔ فرشتوں سے پانی طلب کریں گے، کھولتا ہوا پانی لے کر آئیں گے فرشتے، اور اس کے بعد اس پانی کو جب ان کے چہروں کے قریب کریں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ اس پانی سے بچیں، کیونکہ اتنا تیز گرم ہوگا کہ جب چہرے کے زیادہ قریب ہوگا تو چہرے کو جلا دے گا۔ وہ چیخیں گے، چاہیں گے کہ بچیں۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس پانی کو اس کے منہ کے اندر ڈال دے۔ جب فرشتے اس کے منہ کے اندر جہنمی کے ڈالیں گے تو اس کے جسم کے اندرونی اعضاء کاٹتا ہوا جسم کے نچلے حصے سے وہ پانی نکل جائے گا، لیکن ان کو نجات نہیں ملے گی۔ فرشتے کہیں گے داروغہ جہنم سے، یا مالک یا مالک، جس کا نام مالک ہے، ایک لمبی مدت تک آواز دیں گے، وہ جواب نہیں دے گا۔ اس کے بعد جب وہ جواب دے گا داروغہ جہنم تو کہیں گے کہ اللہ سے کہے کہ ہم کو موت دے کر کے ہمارا خاتمہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمبی مدت کے بعد جواب دے گا کہ تم کو موت بھی نہیں ہے، تمہارا اسی میں رہنا ہے۔ کس سے نجات ہے؟ جہنم میں جانے کے بعد جہنمی جنتیوں سے کہیں گے اتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہے، تھوڑا سا ہم کو دے دو۔ مانگیں گے، جنتی کہیں گے رشتے تعلقات سب ہونے کے باوجود یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ طلب کریں گے، جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے جنتی ان سے پوچھیں گے کیا دنیا میں جس عذاب سے تم کو ڈرایا جاتا تھا وہ نہیں پا گئے؟ ان کو دیکھیں گے، ان کو باقاعدہ طنز کریں گے۔ یہ سب ہوگا جہنم کے اندر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جہنم کا جو عذاب ہوگا اس سے پناہ مانگنے کے لیے یہ ایک منظر اگر قیامت کا صرف دیکھا جائے کہ قیامت کے روز جب آدمی کھڑا ہوگا اور عذاب کو سامنے دیکھے گا سارے رشتے توڑ دے گا، سارے۔ اپنے پیشوا اس کو پہچاننے سے انکار کرے گا، اپنے بیوی بچوں کو پہچاننے سے انکار کرے گا، یہ رشتہ توڑ دے گا ہر کسی کا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اللہ نے ارشاد فرمایا اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ۔ جب عذاب کو دیکھ لیں گے مجرم کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب دینے والا ہے، اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ پیشوا اپنے ماننے والوں سے برات کا اظہار کریں گے دنیا کے اندر، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے، اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات چھوڑ کر کے آدمی جن کو اپنا بڑا، اپنا اکابر کہتا ہے، قرآن حدیث کو قربان کرتا ہے، قیامت کے روز یہی سب سے پہلے کہیں گے کہ اللہ ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ جو ان کا جھنڈا اٹھائے ہوں گے، جو ان کی بڑائی کے نعرے میں زندگی لگاتے ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ قرآن پڑھ گیا دوسرے پارے کی آیت ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت، ہم ان کے رشتے کاٹ دیں گے عذاب جب وہ دیکھیں گے۔ تو جب یہ دیکھیں گے وہ جو ان کے مریدین، ان کے ماننے والے ہوں گے، جب یہ منظر دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ سے ایک موقع دنیا میں جانے کا دے رب العالمین۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ ایک موقع دے،
جیسے کہ ہم کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. اے اللہ، ایسے ہم اس کو پہچاننے سے انکار کریں گے لیکن کوئی موقع نہیں ملے گا. قیامت کے روز نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اس کی تعلیمات، اس کی تعلیمات، اس کو بڑا مانا، اس کو بڑا مانا، کیا ہوگا منظر؟ قرآن اٹھائیے. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے روز مجرم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے پیروں پر مارے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست اور حبیب نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، محمد رسول اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہوتا. قیامت کیا ہے؟ سارے رشتے ناطے کاٹ دینے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو نقشہ کھینچا ہے ہر رشتے کو کاٹ دے گی، مال کا، ہر چیز کا رشتہ کٹ جائے گا قیامت کے روز. حتیٰ کہ آدمی کے اپنے اہل خانہ یہ بھی کام نہیں آئیں گے. عذاب کو دیکھ کر کے جب آدمی عذاب دیکھے گا، ایک آخری بات صرف وہ میں کہہ کر کے اپنی بات پر آ جاؤں گا. یہ یوم نجات ہے، جہنم سے نجات، ساری محرومیوں قیامت کے روز سب سے نجات، کسی کے رشتے کاٹنے کا غم اور خوف بھی نہیں. یہ وہ مہینہ ہے ماہ مبارک، یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک آخری بات، ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین اس منظر سے محفوظ رکھے. کس چیز سے نجات کا مہینہ ہے؟ یہ کس عذاب سے نجات کا مہینہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم قبر کا عذاب دیکھ لو، جہنم کا عذاب تو بڑی آگے کی چیز ہے، اگر قبر کا عذاب دیکھ لو اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، تمہارے چہرے سے مسکان ختم ہو جائے، تم شہر سے نکل کر جنگلوں میں جا بسو اگر عذاب قبر کو دیکھ لو تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے. آپ نے تدفین کرنے کے بعد 3 مرتبہ انتہائی بلند آواز میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں 1 مرتبہ ان کو دبایا گیا. قبر جب دبائے گی تو آدمی کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دھس جائے گی، ایسا عذاب ہوگا. خیر، یہ عذاب سے نجات کا مہینہ ہے، اللہ کے غضب سے نجات کا مہینہ ہے. آخری چیز جہنم کیا ہے، کس سے نجات کا مہینہ ہے. یہ آدمی اگر تصور کرے تو کیسی توبہ کرے، کیسے اللہ رب العالمین سے نجات طلب کرے اگر یہ جان لے لے. اللہ کے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے روز ایک مجرم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، وہ مجرم دیکھے گا اب بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے، اب بچ نہیں سکتا. تو جو نقشہ کھینچا گیا ہے آدمی کی روح تک کانپ جاتی ہے اس کو جب پڑھتا ہے کہ آدمی عذاب سے بچنے کے لیے وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ تو نامہ اعمال الٹے اور سیدھے ہاتھ میں دیے جانے کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے عذاب میں ڈال دو جہنم میں تو کہے گا مِن بَنِیهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِیهِ وَفَصِیلَتِهِ الَّتِی تُؤْوِیهِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ يُنْجِیهِ کَلَّا انہا لذا نزاعۃ للشویٰ. جب کسی کے بارے میں اللہ حکم دے دے گا اسے یقین ہو جائے گا کہ اب جہنم سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے تو اللہ سے وہ کہے گا کہ اللہ میری بیوی کو ڈال دے. ذرا تصور کیجئے آدمی اپنے آپ کو کس چیز سے نجات کا مہینہ ہے، یہ کس سے نجات کا. اے اللہ میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میری بہنوں کو جہنم میں ڈال دے. من بنی وہ صاحبتہ واخی وہ وسیلتہ التی تؤوی، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جہنم پر پیش کرے گا، اپنے خون کو، اپنے بھائی اور بہنوں کو، ماں باپ کو. اللہ ان کو ڈال دے، مجھ کو محفوظ رکھ. ذرا سوچئے وہ کیسا عذاب ہوگا. دنیا کے اندر اگر آگ لگ جائے کسی مکان میں اور چھوٹا بچہ اگر آگ کے اندر ہے
تو باپ کو روکنا ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ جان کی پرواہ کیے بغیر اس مکان کی طرف دوڑتا ہے۔ ایسے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، لیکن وہ کیسا عذاب ہوگا کہ آدمی اپنے اہل خانہ کو پیش کرے گا، اللہ ان کو ڈال، مجھ کو محفوظ رکھ رب العالمین۔ آخری میں دیکھے گا جب بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے، یہ یوم نجات ہے، اس سے نجات کا مہینہ ہے یہ۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جن دوستوں کے ساتھ وہ رہتا ہے، جس گروہ میں رہتا ہے، جس گلیاں محلوں میں رہتا ہے، جہاں وہ سردار ہے، جہاں اس کے حلقے ہیں، کہے گا اللہ یہ سب کو ڈال دے رب العالمین۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، اللہ سے کہے گا بس مجھ کو محفوظ رکھ۔ اسی جہنم، اسی عذاب سے نجات کا مہینہ ہے جس پر اپنے ماں باپ کو قربان کرے گا، اپنے رشتے اور تعلقات کو قربان کرے گا، اس عذاب سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا لذات للشوا، یہ آگ ہے جو تمہاری چمڑیوں کو اتار دے گی، جو قیامت کا عذاب ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ چمڑیاں بدل دے گا تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ قیامت کا منظر قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے، سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے، شیطان کے لیے ایک باقاعدہ منبر لگایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، سورہ 13ویں پارے کے اندر، کہ اس کو آگ کا منبر لگایا جائے گا، اور اس منبر پر کھڑا ہو کر وہ قیامت کے روز تقریر کرے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ اللہ تعالیٰ جب اسے ایک آگ کا منبر لگایا جائے گا، اور اس پہ جب فرشتے لگائیں گے اور جب وہ کھڑا ہوگا تو تقریر کرے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا اے لوگو، میں نے تم کو گناہ کی طرف بلایا، تمہارے اوپر میرا کوئی زور نہیں تھا، میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے، یہ دامن چھڑا لے گا، وہ بھی اپنے دامن کو ہٹا لے گا۔ ایک وعدہ میں نے تم سے کیا جو جھوٹا تھا، ایک اللہ نے وعدہ کیا، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ وہ یوم نجات، یہ مہینہ جو ہے نجات کا مہینہ ہے۔ ساری عذاب، اللہ رب العالمین کے غضب، ساری محرومی، ساری تڑپ، ساری پریشانیوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر اللہ کے جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے 2 قطرے آنسو گرا دے وے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اگر غلطی کی وجہ سے آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، جہالت کی وجہ سے، نادانی سے، اور اگر وہ توبہ کرے تو وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ اس کی موت خرے میں آ گئے، جس کو ہم سکرات کہتے ہیں، تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑا بخش دینے والا ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہوگا 99 لوگوں کا قتل کیا ایک شخص نے، اس کے بعد ایک عابد زاہد کے پاس گیا، کیا اللہ مجھ کو معاف کر دے گا؟ 99 قتل ہوئے امن سے۔ وہ کہتا ہے، اس کو جب اس نے مسئلہ پوچھا تو عابد زاہد کہتا ہے اتنے قتلوں کے بعد آیا ہے، اس کو بھی مار دیا۔ اب ایک عالم کے بارے میں اس کو لوگوں نے کہا جاؤ وہ عالم ہے، مسئلہ ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے، اس سے جا کر کے پوچھو۔ جب وہ عالم کے پاس گیا تو عالم اس سے کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا، رو، گر گڑا، بلبلا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر، وہ بخش دے گا، معاف کرے گا۔ اور ان لوگوں میں جا کر مت رہنا جن کے درمیان اتنے گناہ اور اتنے جرائم کیے ہیں، صحبت بدل لے۔ وہ نیکوکار لوگوں کی بستی ہے، وہاں جا کر رہے۔ مشہور واقعہ ہے، راستے میں اس کی روح قبض کی فرشتوں نے،
دونوں فرشتے آتے ہیں. میں نے ابھی ابتدا میں خطبے میں بتایا, مجرم کی روح کشف کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو مارتے ہیں گنہگار کو. نیکوکار کے لیے جب آتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف, جنت تیرا رب تجھ سے راضی ہے. تو فرشتے جب آئے تو نیکیوں والا کہتا ہے کہ میں لے جاؤں گا, برائی والا کہتا ہے نہیں یہ تو مجرم تھا. اللہ کے جناب میں جب دونوں پہنچتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے جو زمین ہے وہ ناپی جائے. اگر مجرمین کی طرف کی زمین بڑی نکلی تو انجام کار مجرمین کے ساتھ ہوگا, اور اگر مومنین کی طرف توبہ اور استغفار نیکوکار لوگوں کی طرف بڑی نکلی, چھوٹی نکلی, تو انجام اس کے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. اب جب ناپا گیا تو وہ زمین کا حصہ بڑا تھا جو مجرمین کا تھا, کیونکہ اسی کی طرف سے چلے تھے, وہ دور ہو چکی تھی, اور مومنین کے نیک کار لوگوں کی قریب. اللہ رب العالمین نے بخش دیا. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اگر آدمی سے گناہ ہو جائے اور اگر آدمی اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ بڑا بخشنے والا, بڑا مہربان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ہمارے یہاں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ توبہ اور استغفار نجات کا مہینہ ہے, اور احساس جرم کو ختم کر دینے والا. کیونکہ اللہ کی جناب میں جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ ستار العیوب ہے, وہ غفار ہے, وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہو, یہ زبان سے کہا ہو, ہر جرم ہر گناہ کو کیا, انتہائی بزرگ ہو, انتہائی بوڑھے. اللہ کے رسول کیا میری بھی نجات ہے, میری بھی بخشش ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو اسلام قبول کرتا ہے؟ کہا ہاں. کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. تیرے اسلام اور توبہ کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں مبدل کر دیا, بدل دیا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ کو پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں لے جاؤ ان کو, لے جا کر کے فلاں وادی میں رجم کر دو. رجم کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کو جب پتھر مارا جاتا ہے تو ایک پتھر ایک صحابی جب مارتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر ان کے خون آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک مجرم, ایک گنہگار کا خون میرے اوپر آ گیا, اس کو صاف کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ سنتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, اللہ سے جب اس نے معافی مانگی, جب اس سے گناہ ہو گیا تو اس نے ایسا توبہ کی, اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اگر اس کی توبہ کو پوری وادی کے لوگوں میں بانٹ دیا جاتا اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا. ایک عورت غامدیہ, اس سے غلطی ہو گئی, اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ کے سامنے مجرم کی طرح نہیں کھڑی ہو سکتی, اے اللہ کے نبی میرا فیصلہ فرما دیجئے. آپ کہتے ہیں جاؤ, جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا. پیٹ میں بچہ تھا, زنا ہو گیا تھا ان سے, بچے کی ولادت کے بعد آتی ہے, رو رہی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابھی نہیں, جب بچہ روٹی کھانے لگے جب آنا. 2 سال کا بچہ ہو جاتا ہے, اس حالت میں اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے. یہ جو احساس جرم ہے, یہ جو احساس گناہ ہے, یہ جو احساس غلطی کا ہے, یہ بہت قیمتی شے ہوتی ہے, بہت قیمتی. اللہ کے نبی کے پاس آئی, اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ اس کو جا کر کے رجم کر دو. ان کو جب رجم کیا گیا تو کسی نے تبصرہ کیا کہ اللہ نے ان کے گناہ پر پردہ رکھا تھا, اس نے خود اپنے پردے کو کھول دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس نے کہی یہ بات؟ سنو, اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے, اتنا روئی ہے اللہ کے سامنے, ایسے بلبلائی اور گڑگڑائی ہے کہ اگر 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جاتا تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا, سب کو معاف کر دیتا ہے.
اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک آدمی اگر سکرات میں نہ پہنچے، اس سے پہلے اگر توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ معاف کرے گا۔ یہ ماہ مبارک، یہ رمضان المبارک، یہ یوم نجات ہے تمام کے تمام عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ لوگوں استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ صرف وہ تمہاری مغفرت نہیں فرمائے گا بلکہ آسمان سے موسلا دھار بارش اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، غلطی کی، اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا میری جناب میں، اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے، اس کے بعد اس نے گناہوں کا اعتراف کیا، بل بلایا، گڑ گڑایا، رویا، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے فلاں بندے بندی کو بخش دیا، معاف کیا، اسے جانا اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، میں معاف کروں گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ لیکن ہم رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اس کے رحم و کرم، اس کا توبہ کا دروازہ، نجات کا راستہ کھلنے کے بعد اگر اس پر نہ چلے، یہ ہماری محرومی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے 2 قطرے آنسو۔ اللہ کے خوف سے اگر آدمی کی آنکھ سے گر جائے، اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ رات کی تنہائی ہو، سناٹا ہو، اللہ کا کوئی بندہ یا بندی اپنی پیٹھ کو بستر سے الگ کرے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے اللہ کی جناب میں اٹھائے، روئے، گڑ گڑائے، بل بلائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس سے توبہ اور استغفار کرے اور معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فلاں بندے اور بندی نے گناہ کیا، غلطی کی، اس کے بعد یہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور مجھ سے بخشش اور مجھ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمتوں کبریائی، میری بڑائی کی قسم، میں نے اپنے بندی کو بخش دیا۔ یہ نجات کا مہینہ ہے۔ چند قطرے آنسو، گناہوں کا اعتراف، جہنم کے ہولناک عذاب، قیامت کے روز لوگوں کی دوری، لوگوں کی محرومی، ہر چیز سے بچانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر وہ شخص لعنتی ہے جس نے اس کے باوجود توبہ اور استغفار کر کے، معافی مانگ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے نجات نہ حاصل کی، اس لیے خوب توبہ اور استغفار، اللہ سے معافی طلب کی جائے، خوب عبادت کی جائے۔ اس مہینے میں ذکر کی، تلاوت کی، ہر چیز کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام اپنے پورے اہل خانہ کے ساتھ لے کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، 1-2 باتیں صرف کہوں گا۔ یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کو یہ کروا لیا اس ماہ مبارک میں، کیا ہم سب مل کر کے توبہ کریں، سمجھ لیجئے ہم نے رمضان پا لیا، ہم لعنت سے نکل گئے، جبرائیل کی بددعا کے باہر ہو گئے، اللہ کے نبی کے آمین سے نکل گئے۔ اگر رمضان المبارک ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن اگر ہماری زندگی میں آ گیا، کچھ نہ کریں، اس میں اللہ نے بیان کیا کہ ان لوگوں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ کبھی ہم ان آیتوں کی تلاوت کریں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہ بیٹا بچ اس سے بچنا ہے، یہ کرنے والا جہنمی ہے، اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے۔ صرف ہم اتنا کر لیں، پورے شہر اور پورے ملک اور پوری دنیا کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں کہ بیٹا یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے اس سے روکا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا کس کو میں جنت دوں گا، صاف اعلان ہے۔
ہم آیتوں کو تلاوت کریں، اپنی بیوی سے کہیں، اپنے بچوں سے کہیں، اپنے آپ سے کہیں ہم کو یہ نیکیاں کرنا ہے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ یہ قرآن ہم نے پا لیا، یہ رمضان ہم نے پا لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تیرے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ یوم نجات ہے۔ اے اللہ ہم تیرے بڑے مجرم اور گنہگار بندے ہیں رب العالمین، بڑی غلطیاں بڑی کوتاہیاں ہوئی اللہ، لیکن تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو لوٹاتا نہیں۔ تیری غیرت تیری رحمت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ بندہ ہاتھوں کو اٹھائے اور تو خالی لوٹائے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ معاف فرما رب العالمین، رحم فرما، کرم فرما، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا رب العالمین، اس رمضان المبارک کو اپنے آپ کو بدلنے والا رمضان بنا دے۔ الہ العالمین خوب توبہ اور استغفار، خوب عبادت، خوب تلاوت کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم لذكر الله تعالى على اجل واتم وهم اكبر۔